نا کہ برین اعظم کہ ہستم امت اللہ حضور مجھے ناز ہے کہ میں آپ کا امتی ہوں سبحان گناہگارم لیکن خوش نصیبم گناہگار ضرور ہوں لیکن خوش نصیبوں کہ آپ کی غلامی کا پٹا میری گردن میں پڑا۔ خطاب کے لیے ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی شہباز رسول صاحب اب اپنے خیالات مقدسہ کا اظہار فرمائیں۔ نحمد اللہ العلی العظیم ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انتم تتمون 70 امہ انتم خیرها واکرمها عند اللہ تعالی او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جمیع احباب پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا راحت العاشقین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے اور حضور قبلہ پیر صاحب کی نگاہ کرم کا صدقہ اتنے طویل سفر پر یہ ممکن ہو پایا کہ میں پہنچ گیا اور زیارت کا شرف نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ عزیزان گرامی، مختصر سا دورانیہ چند ایک باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ بات ختم کروں گا۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ تیرے بغیر ہو نہ سکی رونق چمن، اللہ اللہ، تیرے بغیر ہو نہ سکی رونق چمن، پھولوں کو لاکھ بار سجایا بہار نے۔ سبحان۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کی، میلاد مبارک کی محفل میں آپ آئے اور میں چند ایک گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھانے کی اور آپ کو سمجھنے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ایک جگہ پہ ایک بات عرض کی اور میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کو گھر سے نکلتے ہی منزل مل گئی، کسی کو گھر سے نکلتے ہی منزل مل گئی اور کسی کو کسی کی طرح سفر میں عمر گزر گئی۔ اور میں ایک بات عرض کرتا ہوں، بہت سارے احباب موجود ہیں اور حضور قبلہ پیر صاحب کے دیدار سے مشرف ہو رہے ہیں، دیدار کر رہے ہیں۔ لوگ باہر کے موسم کی بات کرتے ہیں، جی بتائیں کہ موسم کیسا ہے؟ موسم بہار چل رہا ہے یا موسم خزاں ہے؟ پت جھڑ کا موسم ہے یا پھر بہار کا موسم ہے؟ موسم کیسا ہے؟ میں کہتا ہوں باہر کے موسم تو آتے رہتے ہیں، کبھی آندھیاں آتی ہیں، کبھی طوفان آتے ہیں، لیکن آؤ جب اللہ کے ولیوں کی محفل میں بیٹھے ہو، جب صاحب بصیرت کی محفل میں بیٹھے ہو، سبحان اللہ، تو پھر باہر کے موسم کی بات کیوں کرتے ہو صاحب؟ اندر کے موسم کی اللہ بات، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اندر کے موسم کی بات کرو۔ جب اندر کا موسم تبدیل ہوتا ہے نا تو پھر آنکھوں میں حیا آتا ہے۔ جب اندر کا موسم تبدیل ہوتا ہے نا تو پھر دل سرکار کی محبت سے معمور ہوتا ہے، اور جب اندر کا موسم خوشگوار ہوتا ہے، سوہنا ہوتا ہے، تو پھر یہ قدم جب بھی اٹھتے ہیں کوچے جانے جانا کی طرف اٹھتے ہیں، جب بھی اٹھتے ہیں۔ لوگ باہر کے موسم کی بات کر رہے ہیں، بتائیے بارش آئے گی یا نہیں آئے گی؟
میں نے کہا نہیں، تم باہر کی بات کر رہے ہو، اگر اندر می برس گیا نا، اگر اندر آنسوں کا می برس گیا، رم جھم ہو گئی، اور مجھے صحیح بخاری کی وہ حدیث یاد آئی۔ امام بخاری تو لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہیں، لیکن اس حدیث پاک کو سننے کا بھی ایک لطف ہے اور بیان کرنے کا بھی ایک لطف ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں میرے حضور منبر پہ جلوہ فروز ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے، اور سوچئے نا کہ آج اس محفل کے کیف کا عالم کیا ہے، تو سوچئے صدیوں پہلے جب منبر پہ خود حضور رونق افروز ہوتے وہ منظر کتنا دلکش ہوتا ہوگا، وہ منظر کتنا نرالا ہوتا ہوگا جب خود جانے عالم بیٹھتے ہوں گے منبر پہ۔ اور پھر سوچئے نا کہ میں کہتا ہوں کچھ لوگ حسین ہوتے ہیں، اللہ اللہ، اور کچھ لوگ حسین ترین ہوتے ہیں، سبحان اور اللہ، کچھ لوگ اتنے حسین ہوتے ہیں کہ جب ایک دفعہ چہرے پہ نظر پڑ جائے تو انسان آنکھیں ہٹانا بھی بھول جاتا ہے، پلکیں جھپکانا بھی بھول جاتا ہے۔ اللہ اللہ، اللہ کچھ لوگ ہوتے ہیں سونے اتنا، ہاں بہت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چٹے رنگ میں ہی حسن ہے، نہیں نہیں، بہت سارے لوگ کالے رنگ کے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک کشش ہوتی ہے، جیسے مقناطیس کو کھینچتا ہے نا۔ اور پھر سوچئے نا کہ حضرت یوسف کا حسن تو میٹھا تھا نا، اور معراج کی شب جب سرکار دولہا بن کے آئے کھڑے ہیں، شب اسرا کے دولہا، اور سیدی اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، اللہ اللہ، کہا اگر کوئی مجھ سے پوچھے شب اسرا کے دولہا کے حسن کا عالم کیا تھا، تو پھر آؤ حاصل پور والوں کو بتاؤ، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، سبحان اللہ، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند و سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے۔ کبھی دیکھا ہے بیٹا کبھی باپ کے سامنے مچل کے ٹانگوں سے لپٹ کے کہتا ہے بابا جی آج تے میں نے پیسے چاہیے دینے، آج اتنے پیسے لے کے جاؤں گا، ایسے نہیں جاؤں گا۔ وہ ایک لجاجت ہوتی ہے، مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے، بھئی مانگنے کا طریقہ آئے، ایک بچے کو مانگنے کا طریقہ آ رہا ہے، ہمیں رب سے مانگنے کا طریقہ نہیں آیا، اللہ اللہ، ہمیں رب سے مانگنے کا طریقہ نہیں آیا۔ پکارا جب بھی مشکل میں، چلے آئے میرے آقا، وہ سنتے ہیں، وہ آتے ہیں، بلانا ہم نہ چھوڑیں گے، یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول ہم اللہ، اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے دیوانے، غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ، زندگی فضول ہے۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اور جیسے میں نے عرض کیا نا کہ کچھ لوگ تو صرف حسین ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ حسین ترین ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اتنے ہی حسین ہوتے ہیں کہ آنکھیں بندہ ہٹانا بھی بھول جاتا ہے، پلکیں جھپکانا بھی بھول جاتا ہے، لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد کسی حسن کی گلی سے گزر ہو اور پھر کسی محجبین کو دیکھ لے تو بندہ سکتے میں پڑ جاتا ہے، پھر اس کا حسن پھیکا نظر آتا ہے، اس کا حسن زیادہ نظر آتا ہے، مثالیں ٹوٹتی رہتی ہیں، یہ ریکارڈ ٹوٹتے رہتے ہیں، لیکن ایک ہی ذات ہے، ایک ہی کائنات کی ہستی ہے جس کے سامنے ساری کائنات کا حسن دم بخود کھڑا۔ سبحان، وہ کسی نے کہا تھا کہ سر تپا حجاب آپ ہیں، سر تپا، حسن جب تک دیکھا نہ جائے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن کہا کہ سر تپا حجاب آپ ہیں، پھر بھی لاجواب آپ ہیں، سر تپا حجاب آپ ہیں، پھر بھی لاجواب آپ ہیں۔ حضور اتنا حسن ہے کہ صدیق اکبر جب نہیں پہچان سکے تو پھر میرے اور آپ کے بس کی تو بات ہے ہی نہیں، میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور کسی نے کہا کہ دہر میں سب سے تو بڑا، دہر میں سب سے تو بڑا، تجھ سے بڑی خدا کی ذات، قائم ہے تیری ذات سے سارا نظام کائنات، اللہ اللہ، کائنات کا جتنا نظام ہے یہ چل رہا ہے حضور کے تصدق سے، یہ چل رہا ہے حضور کے وسیلہ سے، حضور کی نگاہ کرم سے چل رہا ہے۔ اور ایک بات سنیے،
لوہے دل پہ نقش کر کے جائیے گا، ضائع نہ کیجیے گا۔ حضرت جابر بن سمورہ فرماتے میں نے کائنات میں بڑے بڑے سونے دیکھے، اللہ اللہ، بڑے بڑے حسین دیکھے، لیکن ایک رات میں تو بس پھر فیصلہ کرتا ہی رہ گیا۔ ادھر چاند نکلا ہوا تھا، ادھر آمنہ کا چاند بھی سامنے موجود تھا۔ اللہ اللہ، اب میں دیکھتا ہی رہ گیا، اور میں تو کبھی ادھر دیکھوں انظر الی رسول اللہ و انظر الی القمر، کبھی چاند کو دیکھوں، کبھی چہرہ والضحیٰ کو دیکھوں کہ اب کیا کہوں، ان میں سے زیادہ حسن کس کا ہے؟ تو فرماتے ہیں میرے دل نے بے ساختہ کہا فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، چاند بھی ضرور سونا ہے لیکن محبوب کی ایڑی کا نشان لگتا ہے، سبحان اللہ، محبوب کی ایڑی کا، شوق و نیاز عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ، یہ کوچہ حبیب ہے پلکوں کے بل چل کے آ۔ اور کہا کہ آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تیرے تصدق پہ اتارا کرتا، روز ایک چاند تیرے تصدق میں اتارا کرتا۔ اور یہ بات قابل غور ہے، لوہے دل پہ نقش کر کے جائیے گا، ضائع نہ کیجیے گا۔ آج حضور قبلہ پیر صاحب کی اس خوبصورت بلاوے پہ آپ آئے ہیں، اور میں کہنا چاہتا ہوں ان کی حسین موجودگی میں، ان کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے اور دیدار کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں بری نازم کہ ہستم امت تو، بری نازم کہ ہستم امت تو۔ لوگ بڑی بڑی چیزوں پہ ناز کرتے ہیں لیکن وہ چیزیں ناز کے قابل نہیں ہوتی ہیں۔ ہم جن چیزوں پہ لے کر فخر کر رہے ہیں وہ فخر کے قابل نہیں ہیں، ہم بھولے ہیں، ناسمجھ ہیں، نادان ہیں، یہ چیزیں ناز کے قابل نہیں ہیں، تو پھر ناز کے قابل کیا ہے؟ کہا پھر آؤ ہم تمہیں بتائیں بری نازم کہ ہستم امتوں، کہا میں اس بات پہ ناز کرتا ہوں کہ حضور میں آپ کا امتی ہوں، بری نازم کہ ہستم امت تو، حضور میرا مقام میری شان کیا تھی؟ میں تو ذرہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور حضرت امیر خسرو کی زبان میں کہہ دوں، آپ کو بتا دوں، حضرت امیر خسرو کیا کہہ رہے ہیں؟ زحال مسکین مکنت غافل، ورائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندارم میں جاں، نہ لے ہو کاہے لگائے چھتیاں۔ اور پھر کہتے ہیں چون شمع سوزاں، جیسے شمع جلتی ہے نا، حضور میں آپ کے عشق میں جل رہا، چون شمع سوزاں، چون ذرہ حیران، جیسے ایک تنکا ہوا میں پڑا ہونا تو کبھی ہوا کے جھونکے ادھر لے جائیں کبھی ادھر لے جائیں، پتہ ہی نہیں ہے اس کی منزل کیا ہے۔ چون شمع سوزاں، چون ذرہ حیران، شمع تو جلتی ہے، تو کیوں نہیں جلتا حضور کے عشق میں؟ تو کیوں نہیں جلتا حضور کی محبت میں؟ جل، تو جلتا جائے گا، تجھے مقام ملتا جائے گا۔ حضرت اقبال کہتے ہیں اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، رومی فنا ہوا۔ اور مجھے کہنے دیجئے، لطف لیجئے، مزہ لیجئے، آج کی محفل ایک کیف بھری محفل ہے، اور مجھے کہنے دیجئے برین اعظم کہ ہستم امت تو، اس جملے پہ تو رقص کرنے کو دل کرتا ہے، وجد کرنے کو دل کرتا ہے، وجد کریں، ناز کریں۔ کچھ وہ تھے جو مانگتے گئے سبحان اللہ، لیکن نہیں ملا ہے، ہم نے مانگا بھی نہیں، بن مانگے کانوں میں اذان دے کے کہا مبارک ہو غلام مصطفیٰ ہو، تو سبحان اللہ، مبارک ہو حضور کے غلام ہو۔ اور یہاں حضور قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، آپ کا ارادہ ہے پڑھنے کا، سننے کا؟ سبحان اللہ۔ اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی۔ ہاتھ اٹھا کر ذرا حضور کہہ رہے ہیں اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی،
کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسل۔ میں بات بھول جاؤں گا، توجہ کرے۔ برین اعظم کہ ہستم امت تو حضور مجھے ناز ہے کہ میرا ہاتھ آپ کے دامن سے لپٹا ہوا ہے، میں آپ کی کملی میں چھپا ہوا ہوں، میں ذرہ ناچیز ہوں لیکن پھر بھی آپ کا ہی ہوں۔ چوں شمع سوزاں جلتے تو ہے نا، کوئی مجازی عشق میں جلتا ہے، کوئی دولت کے عشق میں جلتا ہے، کوئی جاہ و جلال کے عشق میں جلتا ہے، لیکن وہ جلنا کتنا حسین ہے جو حضور کے عشق میں جلنا ہے۔ سبحان وہ اللہ۔ جلنا کتنا حسین ہے جو حضور کے آنسو تو نکلتے ہیں، کبھی گھر میں کھانا نہ پکے پھر بھی آنسو نکلتے ہیں، بچوں کے سکول کی فیسیں نہ ہوں پھر بھی آنسو نکلتے ہیں، گھر کی چھت ٹپک رہی ہو، پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں پھر بھی آنسو کے قطرے ٹپکتے ہیں، اور اگر بیوی نافرمان ہو پھر بھی آنسو کے قطرے ٹپکتے ہیں، لیکن وہ آنسو کا قطرہ کتنا حسین ہے جو حضور کے ہجر میں نکل رہا ہے، سبحان جو اللہ۔ حضور کی یاد میں نکل رہا ہے، جو حضور کے ہجر میں۔ اور مجھے کہنے دیجئے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا تھا آپ مسواک کیوں نہیں کرتے؟ آپ مسواک کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ کے منہ مبارک سے بھنے ہوئے گوشت کی مہک آتی ہے۔ رو پڑے، روئے، ہچکیاں بند گئی، روتے ہوئے فرمانے لگے تو نے سمجھا ہی نہیں ہے، یہ مسواک کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو ہجر مصطفیٰ کی بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہجر مصطفیٰ کی بات ہے۔ جلنا آ گیا، تڑپنا آ گیا، رونا آ گیا، ہر چیز آ گئی ہے۔ اور حضرت اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی، جب بھی درد تڑپائے نا تو در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، جب آنسو ستائیں در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، جب کوئی دکھڑا نہ سننے والا ہو نا پھر در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، کوئی سر تمہیں کاندھا نہ ملے جن پہ سر رکھ کے رونے کو دل کرے تو کہا پھر حضور کا ذکر چھیڑ دو، آنسو بھی نکلیں گے لیکن تسلی مل جائے گی۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے، سبحان جب اللہ۔ یاد آ گئے صرف یاد آ گئے۔ اور مجھے کہنے دیجئے، باتیں تو میں نے بہت ساری چھیڑ لی ہیں لیکن اب مکمل کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن پھر بھی کہنا چاہتا ہوں، حضرت بابا فرید پاک کے پاس نا ایک بندہ مرید ہونے آیا، تو جب ہاتھوں میں ہاتھ دیا نا تو فقیروں کا شیوا ہوتا ہے، وفاداری، سبحان اللہ۔ فقیر سکھاتے ہی وفاداری ہے۔ یہ در در پہ ٹھوکر بھی کھانا اور پھر عقیدت کے چکر بھی لگانا، نہ ایسا نہ کر، کسی ایک سے دل لگا، ایک سے دل لگا، ایک جگہ جھک جا، اور ایسا جھک جا کہ پھر وہ تجھے اٹھاتے پھریں تو جھکتا ہی ذرا۔ اللہ اللہ۔ وہ میں بتا رہا ہوں حضرت بابا فرید کے ہاتھوں میں جب اس نے ہاتھ دیا تو آپ فرمانے لگے پہلے سوچ ہی لے، یہ ہاتھ جو فرید کے ہاتھ میں دے رہا ہے پھر کسی اور کے ہاتھ میں، میری طرف توجہ کریں، یہ ہاتھ جو فرید کے ہاتھ میں دے رہا ہے نا پھر کسی اور کے ہاتھ میں سودائی نہیں بننا، یہ عشق کا سوداگر نہیں بننا، پھر ہر چوکھٹ پہ جھکنا نہیں ہے، پھر کسی ایک سے دل لگا، کسی ایک سے دل لگا، کسی ایک کا ہو جا، ایک کا ہو جا، پھر دیکھنا باران رحمت کا نزول کیسے ہوتا۔ سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگا جی فرید پاک جب وعدہ کیا ہے تو لج پالی بھی کر کے دکھاؤں گا، ہاں جی حضور میں کر کے دکھاؤں گا۔ اب ساحل دریا پہ چل رہا تھا تو پاؤں پھسلا، دریا میں گرا، پانی کے اندر ڈبکیاں لگنے لگی تو حضرت خضر علیہ السلام آ گئے۔ کون آ گئے؟ حضرت خضر علیہ السلام آ گئے، فرمانے لگے ہاتھ دے تجھے بچاؤں نا، ہاتھ دے تجھے بچاؤں نا۔ حضرت خضر علیہ السلام، دنیا تڑپتی ہے کہ مجھے دیدار ہو جائے حضرت خضر علیہ السلام کا، اور حضرت خضر علیہ السلام آئے ہیں اس فقیر درویش کا ہاتھ پکڑنے، فرمانے لگے تو ڈوبنے لگا ہے، اور ڈوبنے والے کو تو تنکے کا سہارا بھی کافی ہوتا ہے، سہارا چاہیے نا جی، ڈوب جو رہا ہے، سانسوں کی مالا ٹوٹ رہی ہے، آنکھیں بے نور ہونے والی ہے، تو اب تو سہارا چاہیے نا، تو کہنے لگے ہاتھ دے تجھے بچاؤں۔ درویش بھی تو ایسا ہی ہونا چاہیے نا،
فقیر بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. اللہ نہ نہ یہ دل ہر ایک پہ لٹا دینا، یہ دل ہے ایسا نہیں. دل بنا ہے کسی ایک کے لیے، ایک کے لیے بنا ہے. کسی ایک کو اپنے دل میں جگہ دے دے، پھر دل کے دروازے پہ تالا لگا دے کہ بس نہیں اب نہیں اب نہیں، بس یاری لانی ہے تو ایک دن آگا. سبحان اللہ. اللہ یاری لگانی ہے تو کسی ایک سے لگانی ہے، محبت کرنی ہے تو کسی ایک سے کرنی ہے. یہ کیا مطلب کبھی اس سے پیار ہوا؟ یہ تو بازاری پیار ہوا. سچا پیار تو کسی ایک سے ہی ہوتا. اللہ اللہ اللہ. سبھی جم جم کے ذکر الہی کیجئے، جم جم کے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے ذکر کریں بلند آواز سے. اذکر اللہ اذکر اللہ. آمین. کسی ایک سے پیار کرے، پھر دیکھیے گا لطف کیسے آتا ہے. پیار کرنے کی چس آ جائے گی، لطف آ جائے گا. اب سوچئے نا کہ بندہ ڈوب رہا ہے، اب جان تو جا رہی ہے. کہا جان جاتی ہے تو جائے، لیکن پیر سے وعدہ نہ ٹوٹے. اللہ اللہ اللہ. جو پیر سے وعدہ کیا ہے، جو فرید پاک سے وعدہ کیا ہے، وہ ٹوٹ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں جی میں نے تو مرشد سے وعدہ کیا تھا، کسی اور کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا. یہ جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے سادہ لوگ ہوتے ہیں، اللہ اللہ. سیدھے لوگ ہوتے ہیں، من کے سچے بھی ہوتے ہیں اور پکے بھی ہوتے ہیں محبت کے. کچے لوگ نہیں ہوتے. ہم جو ہے نا جی، بہت سارے شہر کے لوگ کچے ہو جاتے ہیں. مکان تو پکے ہو جاتے ہیں لیکن دل کے کچے ہو جاتے ہیں. یہ تنقید بھی مت سمجھے گا، ناراض بھی مت ہوئیے گا، لیکن یہ جو دیہات والے ہوتے ہیں نا جی، بڑے پکے ہوتے ہیں جی. ایک گل تے رک گئے تو پھر رک گئے، اللہ اللہ. پتھر بن گئے. وہ کہنے لگا نا 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 جنا، آپ خضر علیہ السلام ہیں تو میری سر آنکھوں پر، لیکن میری بات تو فرید تک ہے. سبحان اللہ. میرا جو پیر فرید ہے، اور یہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جس مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے نا، عصر حاضر میں اسے سب سے زیادہ اہمیت ہے. عصر حاضر میں اپنے جتنے وہاں اس موجودہ دور کے اہل اللہ ہیں نا، ان میں سب سے زیادہ آنکھوں میں اگر کسی کی محبت کا سرما ہو تو اپنے مرشد. وہ کہنے لگا نا 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 جی نا، میں نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے تو کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا. حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے تو ڈوبنے لگا ہے. فرمایا ڈوب جاؤں لیکن مرشد سے وعدہ تو نہ ٹوٹے. اللہ اللہ. یہ تو نہ ہو کہ وہ میں چہرہ چھپاتا پھروں، نظریں جھکاتا پھروں، شرمسار لجاتے ہوئے میں کہتا پھروں حضور میں وعدے کی لج نہیں رکھ سکا. جب یہ بات ہوئی تو کہا جب ایسی گھڑی آتی ہے تو پھر مرشد کی نگاہ کرم ہوتی ہے. مرشد کی نگاہ کرم ہوتی ہے. لجپال پریتاں توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے جدی باں پھڑ دے. آپ کے ہاتھ نہیں اٹھے ہیں، آپ سمجھ نہیں رہے. لجپال پریتاں توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں. فرماتے رب کعبہ کی قسم فرید پاک تشریف لائے، ہاتھ دیا. فرما ہون توانوں دین دی چس آ گئی تے میں نو لین دی چس. سبحان اللہ. ہاتھ دینے کی چس آ گئی. اور جب بچا لیا تو فرمانے لگے جان بچاتے ہوئے تو حرام کھانا بھی ضروری ہے تاکہ بقدر ضرورت جان بچ جائے. حرام بھی سامنے پڑا ہو نا تو مسترب ہے بندہ، جان نکلنے والی ہے تو جان جو بچانی ہے. فرمایا بقدر ضرورت حرام کھا لو، جان بچا لو وگرنہ رب روٹھ جائے گا. تو نے جان نہیں بچائی. کا حضور خود ہی تو وعدہ لیا تھا، اللہ اللہ. خود ہی تو وعدہ لیا تھا. اب یہ بات بھی فرماتے ہیں، فرمایا تو نے سمجھ لیا ہے، اب جا تو کامل بھی ہے تو اکمل بھی. اور مجھے کہنے دیجیے حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے تو سمجھا نہیں ہے، یہ جو میرے منہ سے مہک آتی ہے یہ کس وجہ سے آتی ہے بتائیے نا. علامہ شرانی فرماتے ہیں الطبقات الکبریٰ میں حضرت ابو بکر فرمانے لگے جس دن سے میرے حضور دنیا سے گئے، میرے حضور دنیا سے گئے، میرے اندر کی یہ گوشت اور میرے اندر کی یہ ہڈیاں پگھل رہی ہیں حضور کے ہجر میں، حضور کی یاد میں پگھل رہی ہے. یہ جو مہک آ رہی ہے یہ اسی وجہ سے ہے. یہ مہک جو آ رہی ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے. یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کو، کنتم خیر امہ، تم تو بہترین امت ہو. اچھا یہ بتائیں یہ جو ٹائٹل ملا ہے، یہ جو تاج ملا ہے، یہ ہمارے تقویٰ کی وجہ سے ملا ہے، اللہ اللہ. ہمارے علم کی وجہ سے ہمیں کہا گیا کہ تم بہترین امت ہو. اچھا پھر کسی ایک جماعت کو نہیں کہا گیا، کہا امہ،
ساری امت قیامت تک جتنی بھی آئے گی ساری بہترین امت ہے، ساری بہترین امت ہے۔ یا اللہ وہ کیسے؟ فرمایا میں تمہارے سجدوں کی طرف تھوڑی دیکھ رہا ہوں، میرے سجدہ کرنے والے عرش پہ اتنے کہ جگہ ہی نہیں ہے، قیام کرنے والے اتنے کہ جگہ ہی نہیں ہے، نہ مجھے تمہارے قیام کی ضرورت، نہ سجدوں کی ضرورت، نہ رکوع کی ضرورت، مجھے یار کی غلامی کی ضرورت ہے، نسبت مصطفیٰ کی ضرورت ہے، مجھے تو یہ ضرورت ہے کہ تم میرے نبی کو چاہتے کتنا ہو، پیار کتنا کرتے ہو، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ یا اللہ وہ کیسے؟ فرمایا فضیلت ہے میرے نبی کی نسبت کی وجہ سے، میرے نبی کی وجہ سے ہے۔ فرمایا اب اس میں گناہگار بھی آ گئے، سیاکار بھی آ گئے، بدکردار بھی آ گئے۔ فرمایا یہ سارے ہی بہترین امت ہے۔ میں نے پوچھا یہ رتبہ کیسے ملا؟ کہا فضیلت ہے میرے نبی کے ساتھ، جہاں میرا نبی کھڑا ہے فضیلت بھی وہیں ہاتھ باندھے کھڑی، فضیلت بھی وہیں ہاتھ باندھے کھڑی ہے۔ اور مجھے وہ جو میں نے ابھی حضرت امیر خسرو کے شعر پڑھے ہیں وہ میں سر میں گنگنا دوں، آپ کو سنا دوں؟ سبحان اللہ۔ زحال مسکین مکنت غافل برائے نینا بنائے بتیاں، زحال مسکین مکنت غافل برائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجران ندار میں جہاں نلے ہو کاغے لگائے چھتیاں، چون شمع سوزا چون ذرہ حیران، ہمیشہ گیریا بعشق آما، ہمیشہ گیریا بعشق آما، نہ نیند نینا نہ انگ چینا، ہاتھ اٹھا کے نہ نیند نینا نہ انگ چینا، نہ نیند نینا نہ انگ چینا، نہ نیند نینا نہ انگ چینا، نہ آپ آوے نہ بھیجے بتیاں، زحال مسکین مکنت غافل برائے نینا بنائے بتیاں۔ دو باتیں میں بالکل مختصر کر رہا ہوں اور بات ختم کر رہا ہوں۔ یا صاحب الجمال سبحان اللہ، یا صاحب الجمال سبحان اللہ، یا صاحب سبحان اللہ، ویا سید البشر سبحان اللہ۔ ویا سید۔ ایک کلاس میں بندہ ممتاز آ جائے نا فرسٹ ڈویژن، لوگوں کو سانس نہیں لینے دیتا، دم میں دم کر دیتا ہے، ناک میں دم کر دیتا ہے۔ میں نے کہا دم میں دم کر دیتا ہے، ناک میں دم کر دیتا ہے۔ جی ویکھو نا جی میری پہلی پوزیشن آئی، میری پہلی پوزیشن بولیے نا ذرا، میری فرسٹ ڈویژن میری پہلی پوزیشن آئی۔ میں ساری کلاس کو میں نے ٹاپ کیا ہے۔ میں نے کہا جی پہلے کھڑے ہیں ساری مخلوق، مخلوق کے بعد کھڑے ہیں سارے نبی، نبیوں کے بعد کھڑے ہیں سارے رسول۔ اب سنیے گا، سارے رسولوں کے بعد کھڑے ہیں سب سے آگے میرے حضور، سب سے آگے کون کھڑے ہیں؟ میرے حضور۔ تو پھر کہنا چاہیے نا کہ برین اعظم کہ ہستم امت، حضور مجھے ناز ہے کہ میں آپ کا امتی ہوں، گناہگارم لیکن خوش نصیبم، گناہگار ضرور ہوں لیکن خوش نصیبوں کہ آپ کی غلامی کا پٹا میری گردن میں پڑا، آپ کی غلامی کا یہ ہار میری گردن میں ہے۔ گناہگارم یقین ہے، میں ایک اقرار بھی کر رہا ہوں کہ میں مجرم ہوں، گناہگار ہوں، ولیکن خوش نصیبم، لیکن پھر بھی خوش نصیب ہوں کہ یار وہ مانگتے گئے لیکن نہیں ملا، میں نے مانگا نہیں ہے، میرے کان میں آ کر کہا گیا مبارک ہو تو مصطفیٰ کے غلام بھی پیدا ہوا، تیرا بابا بھی غلام ہے، تیری اماں بھی غلام ہے اور تو بھی غلام ہے، تو بھی غلام مصطفیٰ ہے۔ تو پھر کہنے دیجئے یا صاحب الجمال،
वया सय्यिदल सुभान बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल कमर। कहा तुम चांद को देख के सकते में खड़े हो, उंगलियां दांतों में दबा के खड़े हो, इतना सोना है। कहा नहीं नहीं, मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल कमर, ये चमकता हुआ जो चेहरा वद्दुहा है, चांद को भी रोशनी इधर से ही मिल रही है। चांद भी जो रोशन है वो इधर से ही है। ला युमकिनु सनाउ, और जितनी माजी में हुजूर की तारीफ हुई है, जो हो रही है, जो कयामत तक होगी, जो लिखी गई, जो लिखी जा रही है, जो लिखी जाएगी, ये सारी लिखने के बाद हुजूर क़िबला पीर जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ, हाथ बांध कर अर्ज कर रहा हूँ, ये सारा कुछ लिखने के बाद, पढ़ने के बाद फिर भी यही कहना पड़ेगा, ला युमकिनु सनाउ, ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ु। ये सारी तारीफें करने के बाद हुजूर की तारीफ का हरफ अव्वल है, हरफ आगाज है। ओ भाई जब इब्तिदा है, आसमान को देखो, सर उठाओ, मुझे कोई दिखा सकता है इसका आगाज कहाँ पे हो रहा है और इख्तिताम कहाँ पे हो रहा है? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। ओ भाई इस आसमान को देखकर अकल चकरा गई कि आगाज का भी नहीं पता, इख्तिताम का भी नहीं पता। इकबाल कहते हैं खैमे अफलाक का इस्तादा इसी नाम पे है, इसी पे चकरा गए। ये तो खड़ा ही नामे मोहम्मद की वजह से, ये किसी के बस में नहीं है। हुजूर की तारीफ करना, बस इतना कह दीजिए, बादस खुदा बुजुर्ग तोई किस्से मुख्तसर। हुजूर आप रब के बाद सारी कायनात में शानों वाले। और मेरी बात खत्म हो गई। हजरत अय्यूब अंसारी के पास जब हुजूर आए ना, तो आपका 2 मंजिला घर था। कितना? 2 मंजिला घर था। अब सरकार आए तो कहने लगे हुजूर अब घर में आए हैं तो लंगर भी खिलाने का मुझे मौका दे, खिदमत का मौका भी मुझे ही दें। सरकार ने फरमाया ठीक है। अर्ज करने लगे हुजूर फिर नीचे कौन रहेगा, ऊपर कौन रहेगा? फरमाया नहीं, मेरे लिए आसानी यही है कि हम नीचे रहें। बज़ाहिर नीचे हैं लेकिन हैं सबसे ऊपर ही, हैं सबसे ऊपर ही, लेकिन नीचे रहेंगे। एक रात सोए थे लेकिन अपने गुलाम को कहते थे कि जब हुजूर की बारगाह में खाना लेकर जाओ ना, तो गौर से देखना हुजूर निवाला कहाँ से बना के खाते हैं, अल्लाह लुकमा बनाकर कहाँ से खाते हैं। जहाँ जहाँ हुजूर की उंगलियाँ लगे फिर मुझे आके बताना, फिर मैं भी वहीं से खाऊंगा, मैं भी वहीं से खाऊंगा। और ये सबक भी है क्योंकि हुजूर क़िबला पीर साहिब के आप ना प्रोग्राम पे आए हैं, तो ये सबक सीखे संगी, ये जितने आए बैठे हैं ना, ये सीख के जाएं। अपनी अज़वाज की मोहब्बत आपके सीनों में होनी चाहिए। हज़रत आयशा फरमाती हैं, मैं जिस बर्तन प्याले से पानी पीती ना, तो फिर जिस जगह पे मैं होंठ रखती थी ना, तो मैं प्याला रख देती थी, मेरे हुजूर फिर उठाकर वहीं पे होंठ ही रखा करते। अब लोग कहने लगे जी ये रन मुरीदी है, ये फलां चीज है, ये फल। ओ भाई जब हुजूर फरमा रहे हैं, जब हुजूर फरमा रहे हैं, ये मोहब्बत है, ये प्यार है, ये नस्लों की बका है। ओ भाई चेहरे पे 12 बजे हैं, हम न रोती हमारी शक्ल रोती, हम न रोते हमारी शक्ल रोती। न सूरत बुरी न सीरत बुरी, वही बुरा जिसकी नीयत बुरी। हर वक्त चेहरे पे 12 बजे हैं, लेकिन वो बंदा कितना प्यारा है जिसको जब भी देखो मुस्कुराता हुआ नजर आता, मुस्कुराता हुआ नजर आए। भाई मुस्कुराएं, मुस्कुराएं। हजरत आयशा फरमाती, मैं जब गोश्त उठाती, मैं जब खाती, मैं जब हड्डी को रख देती ना, तो फिर मेरे हुजूर उठाकर वहीं पे होंठ मुबारक रख दिया करते। ये मोहब्बत का ही अंदाज था ना, ये प्यार का। हजरत अय्यूब अंसारी कहते हैं, एक रात में सोया था, सोए सोए मेरी अचानक आंख खुली, मेरे इश्क ने मेरे कान खींचे, कान खींच के कहा, अय्यूब कलमा पढ़कर तू ऊपर सोया है, और जिनका कलमा पढ़ता है वो नीचे सोए। आंसू की झड़ियां लग गई, रो पड़े इश्क दियां अग्गा लाया नहीं जांदियां, लग जान फिर बुझाया नहीं जांदियां। इश्क दे उसूल वखरे इथे वो किताबां पढ़ाया नहीं जांदियां। रो पड़े सारी रात आंखों में काटी। हम तो मुरीद होकर भी मुर्शिद का अदब नहीं करते। और आपको एक राज की बात बताता जाऊं, जब आप कहते हैं ना कि मैं बैयत हुआ हूं, तो लफ्ज़ बैयत का माना है अपने आप को बेच देना। और मुर्शिद के हाथ पे आपने अपने आप को बेच दिया। अब आप खुद के मालिक कहाँ रहे हैं? आप खुद के मालिक कहाँ रहे हैं? लेकिन मर्जी तो आप अपनी ही कर रहे हैं। फिर बैयत कैसी हुई? बैयत का मतलब ये है कि हुजूर अगर आप कहें रात है तो फिर रात ही है, आप कहें दिन है तो फिर दिन नहीं है। चूंकि आप जो फरमा रहे हैं, मैं सूरज को नहीं देखूंगा, मैं आपकी ज़बान मुबारक को देखूंगा। चूंकि आप फरमा रहे हैं
حضرت ایوب انصاری روئے، ساری رات روئے، روتے رہے، آنسوں کی جھڑیاں لگی رہی، صبح کا سپیدہ سحر نمودار ہوا، اور جب صبح کا وقت ہوا تو روتے ہوئے گرتے پڑتے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ بندہ نواز، میری راتیں کانٹوں پہ، لگتا ہے میں کانٹوں پہ سویا ہوں، نیند نہیں آتی، مجھے تو خیال ہی نہیں رہا، مجھے تو ادب کا پتہ ہی نہیں تھا، آپ نیچے سوئے میں اوپر سویا، حضور معاف کر دیں، معاف بھی کر دیں، اب اوپر آپ آ جائیں، میں نیچے آ جاؤں۔ سرکار مسکرا کے فرمانے لگے، او بھائی جب ہم نے فیصلہ کیا ہے تو پھر نیچے کون اوپر کون؟ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے یہ تیری بے ادبی نہیں ہے، لیکن یہ تیرا نازک انداز بھی ہمیں بڑا پسند ہی آیا ہے، یہ تیرا انداز محبت بھی ہمیں پسند آیا ہے، ہمیں پیارا لگا ہے، اور ہم کہتے ہیں کائنات جب تک قیامت نہیں آئے گی تیرے نام کا سکہ بھی بولے گا۔ آج بھی آپ شاید ترکی میں استنبول میں جائیں، حضرت ایوب انصاری کا مزار آج بھی چمک رہا ہے۔ عاشق مرتے نہیں ہیں، عاشق مرتے نہیں ہیں، وہ کچھ لوگ مرتے ہیں پھر واقعی ہی مر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو سچے عاشق ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، وہ مرنے کے بعد پھر سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے، اور جو یہ باتیں میں نے عرض کی ہیں اللہ تعالیٰ ان پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی اجازت ہو تو قرآن پاک کی چند آیات تلاوت کر دوں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها آمنت بالله صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے، جو میں نے جتنے بھی لفظ بولے ہیں ان میں جو حسن ہے وہ اللہ اور اس کے رسول اور ان شخصیات کی وجہ سے ہے، اور اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو وہ میری ذاتی کمی کوتاہی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آج کی محفل کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔